سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12واں پارہ کی تفسیر ہے یہ، اس کا خلاصہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ 12واں پارہ سورہ ہود شریف اور سورہ یوسف شریف پر مشتمل ہے، اور اس میں زیادہ تر نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 12واں پارے کی ابتدائی کچھ آیتوں میں قیامت میں اٹھنے، حساب و کتاب کا ذکر ہے، اور پھر وہیں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے انبیاء کا ذکر مسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلی بحث یہاں بیان فرمائی گئی ہے، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہیں، پھر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں، پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اتنے نبیوں کا اور رسولوں کا ذکر بالترتیب کیا گیا یہاں پہ، اور پھر بعض امور نماز کے تعلق سے اور قیامت کے تعلق سے بیان کرنے پر سورہ ہود شریف مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ یوسف شریف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف شریف آدھی اس میں ہے اور آدھی 13ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ یوسف شریف میں جہاں تک جو آدھی ذکر فرمائی گئی ہے وہ یہاں تک ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، اور قافلے والے نکالتے ہیں ان کو اور پھر لے جاتے ہیں، ان پر الزام لگایا جاتا ہے، ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ خواب کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر بالکل بعین ہی ویسی ہوتی ہے، پھر ان کو جیل سے نکالا جاتا ہے۔ یہاں تک کا ذکر 12ویں پارے میں ہے، اور بقیہ پھر 13ویں پارے میں ہوگا۔ پہلی آیت کریمہ اس پارے کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ چنانچہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں جو خاص طور پر جس پر فوکس کیا جاتا ہے وہ بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہ بنیادی عقائد جو تھے ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ ہود شریف بھی مکی ہے۔ اسی بنیاد پر یہاں پہ بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر خصوصی کیا گیا ہے۔ کیا ہے کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے،
تو یہ کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو جادو والی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آیت کریمہ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ یہ صوفیہ کے نزدیک یہ آیت کریمہ توکل کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، چنانچہ یہ بہت بڑی بنیاد ہے توکل کی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جتنے بھی زمین پہ لوگ ہیں، دابہ تو کہتے ہیں زمین پر ہر چلنے والے کو، چاہے آدمی ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، لیکن بعد میں اس لفظ کو خاص کر دیا گیا جانوروں کے تعلق سے، یہاں پہ لغوی معنی میں اعتبار سے ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ہر شخص کی روزی کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، اور صوفیہ توکل کی بنیاد اسی پر رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں عارف رومی اپنی مثنوی شریف کے اندر کہ ایک زاہد بار بار سوچتے کہ میں آبادی سے نکل کر جنگلوں میں چلا جاؤں اور اللہ کی عبادت مشغول رہوں، مگر جب ارادہ کرتے تو پھر وہ بیچ میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی کہ میں جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، کیسے کھاؤں گا، رک جایا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک دن ان کو نصیحت فرمائی۔ ان کے مکان کے اندر ایک لکڑی کا بڑا پرانا کھمبا تھا، بہت پرانا۔ اس کھمبے سے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھا کہ ایک کیڑا ہے، وہ بھی گرا ہے اور اس کے منہ میں شہتوت کا پتا ہے، ہرا ہرا سا۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے کہ اللہ، اس برسوں پرانی لکڑی کے اندر جس کیڑے کو تو روزی فراہم کر رہا ہے شہتوت کے پتے کی، اس لیے کہ کیڑا شہتوت کی پتی کھاتا ہے، شہتوت کی پتی کی، تو قادر مطلق ہے، گھر چھوڑا، توکل کیا، اللہ کے راستے میں نکلے اور جنگل میں چلے گئے۔ یہ دلیل ہے۔ کتاب الخلیوبی کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ الہ العالمین، میں تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیامت تک کے لیے ضیافت و مہمانی کرنا چاہتا ہوں، قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ نبی کی دعا تھی، اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ جبریل امی کو حکم ہوا کہ یہ جبریل جنت سے کافور لے کر کے جاؤ اور فلاں پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اس کو پھونکو، تو جہاں جہاں اس کافور کا کوئی ذرہ پڑے گا وہاں پہ نمک کے کانے یا نمک پیدا ہوں گے، اور اس سے پوری دنیا قیامت تک فائدہ حاصل کرتی رہے گی۔ تو گویا کہ یہ نمک جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت ہے، ہم ان کا کھاتے ہیں، ان کا نمک کھاتے ہیں۔ اور مثل مشہور ہے کہ جس کا نمک کھاتا ہے آدمی اس کی نمک حرامی نہیں کرتا، تو ابراہیم علیہ السلام کی نمک حرامی نہ کریں، ان کے احکام کی پیروی کی جائے۔ پھر جہنم کا ذکر کیا گیا اس میں، اور باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے، وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر مثال دیا قرآن نے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ دونوں فریق کا حال، یعنی کافر و مومن دونوں گروہ کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہ کمپیئرنگ قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ کفر جو ہے یہ
اندھا اور بہرا ہے اور ایمان دیکھتا اور سنتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ گویا کہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کے عطا کی ہوئی چیزیں، اس کے انعامات کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ اور کافر گویا کہ نہ دیکھ رہا ہے نہ اس کا اعتراف کر رہا ہے، اسی بنیاد پر کفر کی دبیس تاریکیوں کے اندر الجھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا ہے، اور یہ آیت نمبر 25 سے لے کر کے چلتے چلتے یہ ذکر آیت نمبر 49 تک، یہ پورا کا پورا ذکر سیدنا نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ آپ کو جب آپ نے قوم کے درمیان دین کی دعوت دینی شروع کی تو مشرکین نے جو اعتراض کیا اور آپ کی شان میں جو گستاخی کی تھی وہ عجیب الفاظ ہیں صاحب۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ آپ نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ وہ قوم آپ کی باتوں کو سن کر کے کفر سے اور شرک سے بیزاری ظاہر کرے، مگر قوم نے کیا الٹا جواب دیا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے مگر تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے ہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ کتنے الزامات لگائے قوم نے۔ ایک عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام قوم کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، الزامات کی بھرمار کر دی گئی۔ نمبر 1، ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی جانتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے فالورز بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 3، وہ بھی سرسرے انداز میں، کوئی ڈیپلی اس کی اسٹڈی تھوڑی کرتے ہیں کہ مطلب آپ کو دیکھیں آپ ہے کیا۔ نمبر 4، اور ہم آپ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 5، ہم آپ کو جھوٹا جانتے ہیں۔ یہ 5 الزامات لگائے گئے تھے اس عظیم الشان رسول پیغمبر کے اوپر۔ میرے عزیز دوستو، دین کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہماری قوم کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جو علماء کے تعلق سے اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ دین کی راہ میں نکلنا، اللہ کا کام کرنا، انگارے پر چلنا ہے اور انگارے پر سونا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے 5 گھنونے الزامات آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ بہرحال آپ نے قوم کو بلایا، قوم نے نہیں سنا، آپ ان کو عذاب سے ڈراتے رہے، تو قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم بولی اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور بہت جھگڑے ہو تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ آپ اس عذاب کا جب ذکر کرتے تو وہ قوم بجائے اس کے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتی، اب وہ جزبز ہو کے کہتی ہے کہ تم ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو، لاؤ تمہارا عذاب کہاں ہے۔ بہرحال آپ نے ان کے حق میں دعائے ہلاکت فرمائی۔ 29ویں پارے سورہ نوح شریف کے اندر وہ ساری کیفیتیں ذکر کی گئی ہیں کہ آپ جب نکلتے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے کہ نوح آ رہا ابھی ہم کو پکڑ کر کے ہم کو تبلیغ کرے گا،
عجیب صورتحال ہو گئی تھی. جب آپ بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے وہ دعائے ہلاکت فرمائی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی بھی کافر کو باقی نہ رکھ. اس لیے کہ اگر تو نے ان کو زمین پر باقی رکھا تو یہ گمراہ کافر و مشرک، ان کی اولادیں بھی گمراہ کافر و مشرک پیدا ہوں گی. ہلاک فرما دے ان کو. ہلاک ہوئے. بیان کیا جاتا ہے کہ پھر آپ نے حکم الہی سے ساگون کے درخت بولے اور وہ 40 سال میں تیار ہوئی. اس 40 سال کے اندر پوری قوم نوح کے اندر نہ کوئی اولاد پیدا ہوئی، نہ کسی کے یہاں بچہ ہوا، نہ پریگننسی ہوئی. تو 40 سال کے پہلے والے لوگ بھی 40 سال کے ہو گئے، اب جوان ہو گئے، اور جو بوڑھے لوگ تھے وہ تو بوڑھے اور ہو گئے. 40 سال کے بعد پھر آپ نے ساگون کے درختوں کو کاٹ کر کے کشتی بنانا شروع کی. تو جب یہ جاتے تو مذاق اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام کا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے اور بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو. آپ کشتی بنا لیے، بناتے رہے. جب دیکھا کہ کشتی بنا رہے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کشتی بنا رہا ہوں. کشتی کہاں چلاؤ گے تم؟ دور دور تک خشکی ہے، خشکی میں تمہاری کشتی چلے گی. اچھا پہلے تم نبی تھے، اب کارپینٹر ہو گئے ہو، اب بڑھئی بن گئے ہو. آپ خاموش رہتے تھے. بڑی جملہ بازیاں کی جاتی ہیں علماء کے خلاف، نائبین رسول کے خلاف، اور جھیلنا پڑتا ہے. کیا ہے؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، یعنی میل اور فیمیل، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، اور بولا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام پر. اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، یعنی کشتی کا چلنا اور کشتی کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا ہے. یہ کشتی صاحب بنی، طوفان آیا، 6 مہینہ تک کشتی چلتی رہی. اللہ اکبر. رجب کے مہینے میں یہ طوفان آیا تھا، اور پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری تھی. کنٹینیو آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے. آپ کا بیٹا نافرمان تھا، دیکھا کہ پانی کا جوش طغیانی پر ہے. باپ تھے، اولاد کا جذبہ تھا، ابل آیا. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کنارے پر تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. بیٹا بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھے پانی سے بچا لے گا. یعنی کہنا تھا اس کا کہ میں کسی پہاڑی پر چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا، آپ میری فکر نہ کریں. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. تو آپ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام نے، یاد کر لے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. جس پر وہ رحم فرمائے گا صرف وہی بچ سکے گا.
اور پھر ایک موج آئی اور اس نے اس کو ڈبو دیا، بہرحال ہلاک ہو گیا۔ تو جب وہ ڈوبنے لگا تو آپ کے دل کے اندر ایک اضطراب پیدا ہوا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کیا، میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا ہے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ بچا لے۔ یہ ایک پیغمبر کے دل کی کیفیت تھی۔ اولاد کے تعلق سے اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا۔ باپ تھے، آواز آتی ہے، وحی آتی ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، تو اہل ایمان سے، وہ اہل کفر سے ہے، یہ تو رشتہ تو یہ ختم ہو گیا۔ بہرحال وہ ڈوب گیا، اور پھر آپ کی کشتی دش محرم الحرام کو جا کر کے جودی پہاڑ پر اتر لگتی ہے۔ آپ اترے اور اس کے بعد جو اجناس باقی بچی تھی کھانوں کی وہاں پہ اکٹھا کیا، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، ان کو سب پکوایا، اور پکوانے کے بعد صاحب قلیوبی نے اس پورے واقعے کو لکھا ہوا ہے، لوگوں نے کھایا، اس میں مختلف اجناس تھے، اسی لیے کھچڑا جو ہوتا ہے نا، کھچڑا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ تشکر کی دعوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرا کر کے زمین کو خشک کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کھانا بیان بنایا تھا، اور سب لوگوں نے اس کو کھایا تھا۔ اسی لیے کھچڑے میں لذت بہت ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی قوم کا بھی حال یہی تھا کہ ان کی قوم نے بھی آپ کی بڑی نافرمانی کی، اور فرمایا گیا کہ ان پر قحط سالی آ گئی تھی، 3 سال کے لیے ان کے ہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور یہ میری قوم، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ یہاں پہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے اوپر یہ 3 سال تک بارش رکی رہی، اور نہایت سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے پاس وہ آئے، اور انہوں نے یہ اعتذار کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بارش اتارے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کی تصدیق کرو، اور اس کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، تو اللہ تم پر بارش بھیجے گا۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں سورہ ہود شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ جو رسول السماء علیکم مدرارا، لیکن ان پر ایک اور عذاب کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جو سورہ قمر شریف 27ویں پارے میں ہے۔ وہ یہ بیان فرمایا گیا یہاں پہ کہ اس بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف جو عذاب بھیجا تھا، وہ عذاب کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر
تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجور کی ڈنڈ ہیں، یعنی تنے ہیں اس کے۔ یہ بیان فرمایا گیا کہ ان پر سخت قسم کی آندھی بھیجی گئی تھی۔ اور اسی مفہوم کو سورہ معارج، سورہ حاقہ شریف کے اندر یوں بیان فرمایا جاتا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے۔ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا کھجور کے ڈھنڈ ہیں گرے ہوئے۔ یہ بیان فرمایا گیا یہاں پہ کہ ان پر پہلا عذاب جو آیا تھا وہ 3 سالہ قحط سالی کا، اور اس کے بعد پھر جب ان لوگوں نے مزید نافرمانیاں کیں تو ان پر یہ عذاب نازل فرمایا گیا، اور 7 دن 8 راتیں ان کے اوپر وہ عذاب آیا کہ جڑوں سے اکھاڑ کر کے ان کو پھینک دیا گیا، مکانات ڈھہ گئے، جیسے آندھیوں میں درخت گر پڑتے ہیں اس طرح ان کی لاشیں پڑی رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہاں پہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے وہاں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس نے شکایت کی، حضور اللہ کے دیے سے میرے پاس سب کچھ ہے مگر مجھے اولاد کوئی نہیں ہے، تو آپ مجھے کچھ دعا بتائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کر، کثرت سے استغفار کیا کر۔ چنانچہ اس نے یہاں تک کی کثرت کی اس کی کہ ایک دن میں وہ روزانہ 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتا تھا۔ اس کی برکت سے اللہ نے اس کے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے اس شخص کو بلا کر کے کہا کہ تم حضرت حسن بصری سے یہ کیوں نہیں پوچھے کہ یہ جو آپ نے بتایا اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ چنانچہ پھر دوبارہ حضرت حسن بصری تشریف لے گئے تو وہ شخص پھر ملا اور اس نے کہا کہ حضور یہ آپ نے جو بتلایا اس کا سورس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا سورس قرآن ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، یہ ہے۔ اور سورہ نوح شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہ دونوں باتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ صالح علیہ السلام جن کی قوم نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھیں جس کو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ہے، یہ پانی کا چشمہ ہے، ایک دن تم پیو گے ایک دن وہ پیے گی، اور اس اونٹنی سے چھیڑ خاڑ نہیں کرنا، یہ جہاں چاہے گی چرے گی، جیسے چاہے گی کھائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر بدبخت قوم تھی تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ چنانچہ 3 دن تک وہ اپنے گھروں میں رہے، اور اس درمیان میں
آسمان پر جو ہورائزن تھا وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا رہا. اس کے بعد پھر وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. پھر تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا. فرشتے نے ایک چیخ لگائی. چیخ لگانے کا انداز یہ تھا کہ ان کے گھروں کے اندر ان کی روحیں قبض ہو گئیں، اور اتنی خوفناک آواز تھی اس کا کوئی حد نہیں. یاد رکھیں، چیخ کا عذاب دو قوموں پر آیا ہے. قوم صالح کے اوپر آیا ہے، یہ چیخ اوپر سے آئی تھی، اور قوم شعیب پر آیا ہے، وہ چیخ زمین کے نیچے سے آئی تھی. چیخ دونوں پر آئی ہے. اس کے بعد ان کی ہلاکت ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے درمیان رشتہ یہ تھا کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. قوم لوط جس برائی میں مبتلا تھی، آپ نے اس کو بہت سمجھایا، مگر وہ خبیث قوم نہیں رکی. اور کتنا اچھا پیارا انداز ہے. قرآن کہتا ہے قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم نذیر رشید. کہا ہے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر لو، پاکیزہ ستھری زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور مجھے ان مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. واقعہ یہ تھا کہ ایک روز کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے، بڑے خوبصورت تھے. ابراہیم علیہ السلام جلدی سے مہمان نواز تھے. یہ گائے ذبح کی اور اس کو فرائی کر کے بھون کر کے لے کر کے آئے، سامنے رکھا کھانے کے لیے. تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے. تو آپ کو تھوڑا کھٹکا ہوا، ڈرے تھوڑا سا آپ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم قوم لوط پر عذاب کے لیے آئے، ہم فرشتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے بحث کی کہ کیا قوم لوط پر عذاب نازل ہوگا، وہ لوط ان کے اندر ہوں گے، ان پر بھی؟ تو فرشتے نے کہا کہ ہاں، قوم لوط پر عذاب ہوگا، لوط اس کے اندر رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ لوط کو بچائے گا علیہ السلام کو، البتہ ان کی بیوی کو ہلاک کر دے گا. چنانچہ پھر قوم آئی دوڑی ہوئی. اللہ اکبر. بڑا عجیب اسلوب یہاں پہ قرآن پاک کا ہے کہ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. بولے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا میں. پوری قوم ابل آئی لوط علیہ السلام کے گھر. تو پھر فرشتے نے کہا تھا قالوا یا لوط انا رسول ربک. یہ فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یہ تمہارے پاس نہیں پہنچ پائیں گے. پھر جبریل امین علیہ السلام نے اپنا بازو ہلایا، ان کی آنکھوں میں لگا، سب اندھے ہو گئے اور کہنے لگے اب بھاگو، لوط نے سب پر جادو کر دیا ہے. اس کے بعد صبح کا وقت تھا، آسمان سے وہ پتھر برسائے گئے کہ تباہ و برباد کر دیے گئے. روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جو پتھر گرتا تھا ہر ایک کا نام اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس وقت وہاں موجود نہیں ہے تو پتھر فضا میں معلق رہا، اور جب وہ اس حصار میں آیا تو وہ پتھر آ کر کے لگتا ہے اس کو اور ان کو بھوسا بنا دیتا ہے. یہ عذاب تھا ان کے اوپر. پھر قوم شعیب کا عذاب میں نے ابھی عرض کیا کہ ان پر بھی چیخ آئی تھی، لیکن وہ چیخ زمین کے نیچے سے آئی تھی. اس کے بعد پھر قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعونیوں کو اسلام کی طرف بلایا مگر وہ مانے نہیں، تو ان کو دریا میں ہلاک کر دیا گیا. اور آگے چلنے کے بعد اب تھوڑی سی گفتگو کا لہجہ یہاں بدل گیا ہے اور عام مفہوم کی گفتگو شروع کر دیا ہے. اس طرح سے فرمایا جاتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، پھر مدد نہ پاؤ گے.
اس آیت کریمہ میں اس بات کو وضاحت کی گئی ہے کہ ظالموں کے ساتھ میل محبت نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ظالموں کے ساتھ میل محبت رکھنا گویا کہ اس کے اس ظلم میں مدد کرنا ہے اور مدد پہنچانا ہے، اور قیامت کے دن جو ظالم کا حشر ہوگا پھر اس کا بھی حشر وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بچا کر کے رکھے۔ اسی میں دیکھیں پھر نماز کے بعض اوقات کی طرف اشارہ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر، ان تین نمازوں کا وقت اس سے متعین ہوتا ہے۔ سورہ یوسف شریف میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ پورا ذکر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بہت چہیتے تھے۔ آپ نے 2 شادیاں کی تھیں، تو ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، اور دوسرے سے اور دیگر بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی، ان کا نام لیا بنت لیان تھا، آپ کے ماموں کی بیٹی تھیں وہ، ان سے آپ کے 6 بیٹے ہوئے تھے، روبیل، شمعون، لادی، یہودا، زبولون، یشجر، اور 4 بیٹے حرم سے ہوئے، دان، تفتالی، جاوا، جاو، عاشرہ۔ ان کی مائیں زلفا اور بلہا لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا تھا۔ پھر راحیل سے 2 فرزند ہوئے، یوسف اور بنیامین۔ تو یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی ہیں، اور وہ اوپر والے جو بھائی بیان فرمائے گئے ہیں یہ سوتیلے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت پیار کرتے تھے، چونکہ آثار نبوت آپ کی پیشانی میں ظاہر تھا، اس بنیاد پر سب سے زیادہ توجہ اس پر تھی۔ تو ان بھائیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ والد ماجد کی توجہ ان کی طرف ہے، لہذا کچھ ایسا کیا جائے تاکہ وہ توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور اس کا سلوشن انہوں نے نکالا کہ راستے سے یوسف کو ہٹا دیا جائے۔ ایک پلان تیار کیا کہ چلیں گے کھیلنے کے بہانے، اس کے بعد یوسف کو قتل کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے۔ تو پہلے تیار کیا تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرو، کسی کنویں میں پھینک دو گے، کوئی آ کے نکال کے لے کے چلا جائے گا، ہم آ کے والد صاحب کے پاس بہانہ کر دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابو جان، آپ کیا وجہ ہے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے؟ آپ نے فرمایا بیٹے بھیڑیاں بہت زیادہ ہیں، آ کے کہیں یوسف کو نقصان کر دے گا تو یہ اچھا نہیں، مجھے پسند نہیں ہے یہ۔ تو اب باقاعدہ پرامس کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور کیسے کیا ہوتا ہے، ان کو بھیڑیا کھائے گا، ہم ان کی حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال لے گئے، اور لے جانے کے بعد اللہ اکبر، دل لرز جاتا ہے وہ جب لمحہ کہ ایک شخص، ایک بچہ، اس بچے کو جو ان میں سب سے چھوٹا ہے، کس بے دردی کے ساتھ کنویں میں پھینکا ہوگا، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کیا بیتی ہوگی، بس سوچ لیجئے یہ۔ اور وہ بھی کوئی گڑھا نہیں تھا، کنویں میں پھینکا گیا تھا، بڑا گہرا کنواں تھا، وہ عام راستے پر کنواں تھا۔ شام کو روتے ہوئے آیا اور کہا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر تھا، خاموش ہو گئے، مشیت الہی تھی۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اس میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول سے باہر آ گئے۔ اس بندے، اس نے اس قافلے والوں نے لے جا کر کے بیچا، عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو بڑی شوق اور محبت سے پالا۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ دیکھیں کہ ارشاد فرمایا کہ
وقال الذي اشتراه بمصر لبرات اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں فائدہ پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ تو وہ بحیثیت اولاد وہاں رہنے لگے۔ حسن و جمال کے پیکر تھے، جوانی بڑھی تو اس کی بیوی زلیخا خود ہی دے بیٹھی۔ ناجائز امور، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، کمرہ کا دروازہ بند کیا، گناہ کی طرف مائل کیا، آپ دروازہ توڑ کر کے بھاگنے لگے، اسے دامن پکڑ کر پیچھے سے کھینچا، آپ زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا اور پھر اس نے الٹے یوسف علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو تو تم کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا هجر عذاب الیم، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے بیوی تیرے گھر والے سے بدی چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ بہرحال چنانچہ یہ طے ہوا، آپ نے برات ظاہر کی کہ میں بھاگ رہا تھا، اس کی نیت بد تھی، اب معاملہ حل نہیں ہوا تو یہ ہوا کہ اس کا فیصلہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بچہ لایا جائے جو ابھی دودھ پیتا ہو، وہ فیصلہ کرے گا۔ ایک بچہ لایا گیا اور اس بچے سے سوال کیا گیا تو بچے نے کہا کہ یوسف کے قمیص کا دامن دیکھا جائے، اگر اگلا دامن پھٹا ہوا ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہوا ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ چنانچہ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا بولا بے شک یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، یہ فریب کاری ہے، بے شک تم بڑی فریب کار لوگ ہو۔ قید میں ڈال دیے گئے، اس میں رہے بہت سال تک۔ یہ بات شدہ شہر میں پہنچی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر جان دیتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک روز ایک نمائش کی، عورتوں کو بلایا، بڑی بڑی جو اہل خاندان تھیں، تخت لگائے گئے، مسندیں لگا دی گئیں اور ان کو چھری اور لیمو دے دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے سے اس کے حکم پر نکالے گئے۔ اس وقت آپ کے بدن اقدس پر پھٹے پرانے ٹاٹ کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے سے گزرے، عورتیں جہاں بیٹھی تھیں، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، تو سب نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ لگتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اور اسی وقت جب حکم دیا کہ اپنے اپنے لیموں کو کاٹو، وقطعنا ایدیہن، تو اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا انہوں نے۔ بہرحال اس میں رہے، اور ایک روز 2 قیدی لائے گئے، انہوں نے اپنے خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو سولی دیا جائے گا، اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ جیل کے اندر لوگوں کو دعوت دین دیتے رہے۔ اس درمیان بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 جو ہے وہ گائیں ہیں پرانی، وہ 7 تنومند گایوں کو کھا لے رہی ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں جو ہیں وہ 7 ہری بھری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات۔ یہ خواب تھا ان کا، بادشاہ کا، اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا 7 گائیں موٹی، انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں انہیں دوسری سوکھی کھا رہی ہیں، کیا ہے یہ؟ تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ سب احلام ہیں، یعنی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو نکلا ہوا تھا، چھوٹا ہوا تھا، جب چلنے لگا تھا، اس نے کہا تھا میں آپ کو آپ کی جیل سے نکلواؤں گا،
اس کو یاد آیا، اس نے کہا اے بادشاہ مجھے اجازت دے کہ میں جیل خانے جا کر کے اپنے دوست یوسف سے اس مسئلے کو پوچھوں، دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہارے ہاں 7 سال کا بہت بڑا قحط آئے گا، تو ایسا کرو کہ یہ 7 سال تک تم جو ہے اپنے بہترین قسم کی کھیتیاں کرو، اور جتنے غلے پیدا ہوں ان کو اسی میں چھوڑ دو، نکالو نہیں، جیسی ضرورت پڑتی جائے اس کو نکالتے جاؤ اور خراب نہیں ہوگا۔ پھر 7 سال تمہارے اوپر سخت ترین قحط پڑے گا، اس کے بعد وہ قحط ختم ہوگا، پھر اچھے وقت آئیں گے اور اس 7 سال کے اندر تمہاری یہ خوراک کا کام دے دے گا۔ چنانچہ وہ کیا گیا، اور پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کو ہم 13ویں پارے میں آپ سے بیان کریں گے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔